كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بس بلند ہے اللہ کی ذات جو حقیقی بادشاہ برحق سچا بادشاہ ہے، اور نہ جلدی کریں آپ قرآن کے ساتھ اس سے پہلے یہ کہ مکمل کی جائے، پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب زیادہ کر میرے علم کو، بڑھا دیجئے میرے علم کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی بادشاہی کا ذکر فرمایا۔ ساری کائنات کے حقیقی مالک اور بادشاہ اللہ پاک ہے۔ آج یہ دنیا کے اندر جو کوئی کسی خطے کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی ٹکڑے کا، کوئی کسی گھر کا، کوئی زمین کا، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، بادشاہوں کی بادشاہیاں بھی ختم، جگیرداروں کی جگیرداریاں بھی ختم، سارا کچھ نظام فنا ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات ہی باقی ہے۔ اس وقت پھر اللہ پاک جو ہے اعلان فرمائیں گے بتلاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ جب سارے مرے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے لین لاٹ، بڑے بڑے فرعون، جو بڑے بڑے غضبناک بادشاہ گزرے، سارے مرے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے بتلاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی؟ لمن الملک اليوم، سارے تو ختم ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، کسی جگہ سے جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس قہار بادشاہ کی بادشاہی ہے، ساری کائنات کا نظام جس نے ختم کر دیا۔ اللہ کی بادشاہی باقی رہے گی، باقی سب کی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت کا جب دن ہوگا، سارے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، پھر یہ زمین تانبے کی، آسمان کا سورج نیزے کے برابر، آج اتنا کروڑوں میل دور ہے اور اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی تپش۔ تو اس وقت کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، پوتے کھا رہے ہوں گے لوگ، بادشاہ بھی سارے۔ اس وقت بھی اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بتلاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمہاری بادشاہی کہاں گئی؟ تم تو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ دولت والا کوئی نہیں ہے، بتلاؤ آج کس کی بادشاہی چل رہی ہے؟ سب کی بادشاہیاں ختم، آج صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ بزرگوں اسی اللہ کی طرف آ جائیں ہم بھی، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور ساری کائنات کا مالک بھی ہے۔ اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکلیفیں اسی اللہ کو سنائیں، اسی بادشاہ کو جو دیتا ہے پھر واپس بھی نہیں لیتا، اور دیتا ہے تو پھر احسان بھی نہیں جتلاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آتے تھے وحی لے کر، آ کر قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ نہ ہو مجھ سے کوئی لفظ رہ جائے یا میں بھول نہ جاؤں۔ جلدی جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو روکا، فرمایا او میرے محبوب آپ جبرائیل کے ساتھ جلدی نہ کریں،
آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، پہلے جبرائیل جب تک آپ کو مکمل نہ سنائے اس وقت تک آپ نہ پڑھیں، اس کا سنیں آپ پہلے۔ قرآن کو آپ کی زبان پر پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے جو اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ہم آپ کی زبان پر پڑھوائیں گے بھی صحیح اور یاد بھی ایسا کرائیں گے، پھر تجھے بھولے گا بھی نہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فرمایا اس کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پڑھوانا بھی آپ کی زبان سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر فرمایا اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو سکھلایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے اپنی طرف سے کوئی بات بتا دی، ترجمہ اپنی طرف سے بیان کر دیا، نہیں، قرآن بھی وہی جو اللہ نے نازل کیا اور ترجمہ بھی وہی جو خود اللہ نے نبی علیہ السلام کو سکھلایا۔ آج جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن بھی اللہ والا ہو اور ترجمہ بھی وہی ہو جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، پھر جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ مولوی کہتے ہیں نہیں قرآن وہی پڑھیں گے، ترجمہ اپنی طرف سے کریں گے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث نبی کی ہو، حدیث جیسے صحابہ سے تم نے سنی ہے نبی والی، تو ترجمہ بھی صحابہ سے سنو کہ نبی نے تمہیں ترجمہ کیا سکھلایا تھا، پھر جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ اگر نہیں جی حدیث تو ہم نے نبی والی پڑھنی ہے، ترجمہ ہم نے اپنی طرف سے کرنا ہے، پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولوی جو ہے قرآن پڑھ کے سنائے گا، ترجمہ اپنی طرف سے کرے گا۔ اس کو کہو فقہ سے یہ مسئلہ بتلاؤ، اس کو پتہ ہے کہ فقہ کو جس کو ہم مانتے ہیں اس میں تو ترجمہ وہی لکھا ہوا ہے جو قرآن اور حدیث کا ہے، فقہ کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ لیں گے، حدیث پڑھ لیں گے، ترجمہ اپنا کر لیں گے، وہاں پر کوئی نہیں پکڑ سکتا پھر، کیونکہ جاہل آدمی کو کیا پتہ کہ اسی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے یا کسی اور کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب یہاں ہماری مسجد میں آئے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی ناف سے بھی نیچے، بہت بڑی، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ آپ نے داڑھی ایک مٹھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، کہ تم نے پھر کاٹا کیوں ہے، داڑھی کاٹتے کیوں ہو، چھوٹی کیوں کرتے ہو، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کس کی حدیث ہے، کس نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہتا ہے حضرت عمر سین کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے اعفوا اللحى واعفوا الشوارب، اللہ کے رسول نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو۔ میں نے کہا اب یہ تو حدیث ہے نا، نبی کی ہے، بیان حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی ہے، اب ترجمہ بھی ان سے پوچھے نا، اپنی طرف سے ترجمہ نہ کریں۔ ترجمہ بھی جس صحابی کو نبی نے حدیث سکھلائی ہے، ترجمہ بھی تو اسی صحابی سے سیکھنا ہے نا ہم نے، یا اپنی طرف سے ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے باب تکلیم الاظفار، کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر حج کے لیے جاتے تھے تو اپنی داڑھی کو ایک ٹھوڑی کے نیچے سے ایسے پکڑتے تھے، پھر داڑھی جو بڑھ جاتی تھی مٹھی سے اس کو کاٹ لیتے تھے، مٹھی سے جو داڑھی بڑھ جاتی تھی ٹھوڑی کے نیچے سے اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اور خود ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی داڑھی لی ہے، یعنی جو مجھ سے بڑھ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا بتلاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، اور خود حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مٹھی سے بڑی داڑھی کو کاٹ رہے ہیں، آپ بتلائیں نبی کی حدیث سچی ہے یا وہ صحابی جس نے نبی سے سنا ہے حدیث وہ سچا ہے؟ کس کی بات مانے؟ کیا نبی کے صحابی نے نبی کی مخالفت کی؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اگر ہم کہیں کہ نبی کے صحابی نے نبی کی مخالفت کی پھر تو وہ صحابی نہیں ہے جو نبی کی مخالفت کرے، اور اگر کہیں کہ ہاں نبی کے صحابی نے مخالفت کی ہے تو پھر اس کی بات اور اس کی حدیث ماننا بھی صحیح نہیں ہے، پھر تو اس کی حدیث بھی نہیں مان سکتے ہم کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ جب اللہ کے نبی کا صحابی سچا ہے
اور جو اس نے حدیث بیان کی ہے وہ بھی سچی ہے تو پھر اس کا ترجمہ بھی سچا ہے۔ جو اس نے ترجمہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا تھا جو داڑیاں بالکل تراشتے تھے، یعنی کاٹتے تھے، اس طرح پھیرتے تھے، آپ نے فرمایا داڑیوں کو معاف کر دو، ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھو اور ان کو صاف ستھرا کر کے رکھو۔ داڑھی کو رکھنا بھی سنت ہے، یعنی واجب ہے، اور اس کو صاف رکھنا بھی سنت ہے، اس کو کنگھی کرنا بھی سنت ہے، اس کو تیل لگانا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ لیکن ہم لوگ داڑیاں رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ، پھر ان کو صاف ستھرا نہیں رکھتے۔ ہاں جی، داڑھی رکھنا، بال رکھنے ہیں تو پھر ان کے حقوق بھی خیال کرنا ہے، بالوں کے بھی حق ہیں ہمارے اوپر۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بال بکھرے ہوئے، بڑی بڑی زلفیں تھی بکھری ہوئی، مٹی میل کچیل کچرا۔ آپ نے فرمایا کہ بالوں کو رکھو تو پھر ان کا اکرمو، ان کا اکرام بھی کرو، ان کا خیال کرو، بالوں کا احترام کرو، صاف ستھرا رکھو۔ اگر ان کا احترام نہیں کر سکتے تو بے شک کاٹ دو پھر بال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو پسند کیا ہے، گنجے ہونے کو پسند نہیں کیا، بال بڑے رکھنے کو پسند کیا اللہ کے رسول نے، بڑے بال زلفیں رکھنے کو اللہ کے رسول نے پسند فرمایا۔ حج کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے پھر بال کاٹنے کو پسند کیا۔ بہرحال بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ میرے محبوب قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ بھی اللہ نے خود سکھلایا، قرآن بھی ایسا یاد کروایا کہ پھر کبھی بھولا بھی نہیں۔ فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ذات ہے اللہ کی جو حقیقی سچا بادشاہ ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کر تو میرے محبوب قرآن کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی الیک، اس سے پہلے کہ مکمل کی جائے، پوری کر دی جائے آپ کی طرف وحی۔ وقل ربی زدنی علما، بس آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اے میرے رب میرے علم کو اور بڑھا دیجیے۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں میرے علم کو اور بڑھا دیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے علم کو اور بڑھا دیں۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم نبی کو نہیں ہے، اسی لیے تو نبی کہہ رہے ہیں نا میرے علم کو اور بڑھا دیں۔ اگر ہم کہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر نبی تو یہ دعا نہ مانگتے نا کہ اللہ مجھے میرا علم اور بڑھا دے۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے علم میں سے کچھ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور اتنا عطا فرمایا کہ پوری کائنات میں اتنا علم کسی کو نہیں دیا جتنا اپنے محبوب کو دیا۔ لیکن سارا علم پھر بھی نہیں دیا۔ سارے علم کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ حقیقی علم کا مالک اللہ ہے۔ جن بچوں کے حافظے کمزور ہوں، کوئی چیز یاد کرتے ہیں بھول جاتی ہو، تو وہ بھی یہ دعا پڑھیں ہر نماز کے بعد، وقل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو اور بڑھا دیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔